اعلان کر دیا جائے گا لقد كنت في غفلة من هذا، آج کے اس دن سے تو غفلت میں تھا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج وہ پردہ میں ہٹا رہا ہوں اور آج تیری نظر جو ہے، تیری نگاہیں وہ تیز ہوگی. تجھے وہ سب کچھ نظر آ جائے گا جس کے دیکھنے سے تو قاصر تھا. جنت بھی پھر انسانوں کے سامنے آ جائے گی اور جہنم بھی انسانوں کے سامنے، وہ حشر کا میدان بھی لگ جائے گا، حساب اور کتاب بھی ہوگا. اس جمعے سے پچھلے جمعے میں نے گلبرگ میں جو خطبہ دیا تھا، تو اس موضوع پہ میں نے خطبہ دیا تھا کہ انسان غفلت میں ہے، اور اس غفلت کا کتنا اس کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے بھی یہ غفلت میں ہے. اور غفلت سے مراد آخرت سے غفلت اور اللہ کی کتاب سے غفلت. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اتوار کے دن جب پروگرام ہوگا تو میں اس پہ قدر تفصیل کے ساتھ پھر درس دوں گا. تو آج وہی موضوع ہے، انسان کی غفلت آخرت سے اور اللہ کی کتاب سے. تو فرمایا اس دن پھر اعلان کر دیا جائے گا کہ انسان آج تیرے سامنے جو پردہ تھا، وہ پردہ ہم نے ہٹا دیا ہے، اور تیری نگاہ آج جو ہے وہ تیز ہے. ہر چیز تجھے نظر آ جائے گی جو میں کہہ رہا تھا اور تجھے یقین نہیں آ رہا تھا. اور اس دن یہ انسان اس بات کو پھر تسلیم کرے گا. سورۃ انبیاء دیکھیں، پہلے ہی آیت کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. انسان کے لیے اس کا حساب قریب آ گیا ہے. اور یہ انسان اپنی غفلت کے اندر معرضون، اس دن سے، آخرت کے دن سے اعراض کیے جا رہا ہے، منہ پھیرے جا رہا ہے، لاپرواہی کیے جا رہا ہے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون. فرمایا اللہ کی سنت کے مطابق جب بھی اس دعوت کی تجدید ہوتی ہے انبیاء کے ذریعے، جس سے لوگ غفلت میں ہوتے ہیں،
لا علمی میں ہوتے ہیں، پھر اللہ اپنا ایک نبی بیچ کر اس کی یاد دہانی کرا دیتا ہے، اس کو ایک دفعہ دوبارہ تازہ کرا دیتا ہے، بھلا ہوا سبق یاد دلا دیتا ہے۔ ورنہ ایک ہی نبی شروع میں بھیج دیتا اور پھر اللہ رب العزت اس سلسلے کو چلاتا، لیکن اس کی مہربانی ہے کہ بار بار اللہ نے اس سلسلے کو چلایا اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام کر دیا، تکمیل کر دی۔ لیکن یہ قوم کی بدبختی ہے کہ قوم جب بھی اللہ کا نبی آیا ہے اور اللہ کا وہ پیغام ان کے سامنے لایا ہے، وہ بلا سبق ان کو یاد دلایا ہے، اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ تو پہلے تو کہیں اس کی روش قرآن ذکر کرتا ہے، جس طرح سورۃ لقمان کے اندر دیکھ لے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر دیکھ لے، مختلف صورتوں کے اندر کانوں میں انگلیاں رکھے گا، اپنے اوپر کپڑے ڈالے گا، سورہ نوح دیکھ لے، سورہ صاد دیکھے، وہ جگہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ اول تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور اگر جو لوگ سنتے بھی ہیں وَهُمْ يَلْعَبُونَ، تو ایسی حالت میں کہ وہ کھیلتے کودتے لاپرواہی کے ساتھ اس کو سنتے ہیں۔ لاہیۃً قلوبہم، ایسے حال میں کہ ان کے دل غافل ہوتے ہیں۔ اور اسی سورہ کے اندر آپ دیکھیں آیت نمبر 97 کے اندر 97، قیامت کے دن اس بات کا جس کا اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ یہ غفلت میں ہے، یہ سنجیدہ ہو کر اللہ کی بات نہیں سنتے ہیں، یہ آخرت سے غفلت میں ہے، اللہ کی کتاب سے غفلت میں ہے۔ قیامت کے دن یہ خود اس کا اقرار کریں گے۔ اس سورۃ انبیاء کی آیت کی طرف آتا ہوں۔ پہلے آپ دیکھیں سورۃ مریم کے اندر آیت نمبر 39 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے اپنے نبی سے، آیت 38 میں دیکھیں، اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ اگرچہ آج یہ بھٹک رہے ہیں، آج ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، آج یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن جس دن یہ میرے سامنے آئیں گے تو فرمایا اسمع بہم وابصر، یہ خوب سنیں گے اور خوب دیکھیں گے، پھر کان بھی ان کے کھل جائیں گے اور آنکھیں بھی ان کی روشن ہو جائے گی۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم آج دنیا کے اندر صریح گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اپنے نبی سے اللہ نے وَأَنذِرْهُمْ، انہیں خبردار کرے، ڈرائے اس دن سے، یوم الحسرتی، جو حسرت اور افسوس کا دن ان کے لیے آنے والا ہے۔ اذ قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے کام کا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ غفلت میں ہیں، اللہ کی کتاب کی بات پر ان کو اعتماد نہیں ہے، اللہ کی کتاب جو بتا رہی ہے اس پر اعتماد نہیں ہے۔ اور یہ قلیل لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، تھوڑے سے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ سورۃ
یونس دیکھے آیت نمبر 92 کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. بہیترے لوگ اللہ فرماتا ہے، کثرت سے لوگ میری آیتوں سے، میری کتاب سے اللہ فرماتا ہے لغافلون، لام تاکید داخل کیا اللہ نے، ضرور یہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کیا آپ، کیا میں، کسی درجے میں ہم سب غفلت میں ہیں. کوئی زیادہ غفلت میں ہے، کوئی کم غفلت میں ہے. زیادہ غفلت والا وہ تو ہے ہی تباہ، لیکن کم غفلت والوں کو بھی فکر کرنی ہے کہ اسی زمرے میں ان کا بھی شمار ہو جائے گا، کیونکہ قرآن ان دو باتوں کو، آخرت سے غفلت اور اللہ کی کتاب سے غفلت، اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ. بڑی سخت قسم کی وعیدیں ہیں قرآن مجید کے اندر، بڑی سخت قسم کی وعیدیں. اسی صورت یونس کے اندر آپ دیکھیں، ابتدا ہی کے اندر اللہ رب العزت نے اس سورہ کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 7 دیکھیں اور 8. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، امید نہیں رکھتے ہیں، ورضوا بالحیات الدنیا، اور اسی دنیا پر وہ خوش ہو گئے ہیں، واطمأنوا بها، اور اسی پہ مطمئن ہو گئے ہیں. کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کی بڑی فکر ہے کہ میرے پاس آ جائے، جس کے پاس ہے تو مزید کی کوششیں ہو رہی ہے. دنیا میں کریکٹر بنے، دنیا کا سٹیٹس بنے، یہ دنیا اچھی ہو جائے. وہ فکر ہی ختم ہو گئی ہے کہ آخرت، موت، حساب کتاب، جنت، جہنم، اپنے رب کو راضی کرے. یہ امتحان کی جگہ ہے، عارضی جگہ ہے. ہمیشہ کی زندگی، اصل زندگی وہ آخرت کی ہے. یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ دھوکہ ہے. پورا زور اسی دنیا کے اوپر ہے. تو اللہ فرماتا ہے والذین ہم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو میری آیات سے اللہ فرماتا ہے غافل ہے. آیت میں ایک نقطہ ہے، اس پہ غور کرے. یہ تدبر کی کتاب ہے. پہلے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے، دنیا پہ راضی اور مطمئن ہو گئے، اور اس کے بعد فرمایا اور وہ لوگ جو میری آیات سے غافل ہیں. حکم بعد میں سناتا ہوں، پہلے وہ نقطہ سمجھے. یہ دنیا سب کے لیے ہے. یہاں نیک لوگ بھی زندگی گزارتے ہیں اور بد لوگ بھی زندگی گزارتے ہیں. دنیا کے اوپر اعتقاد رکھنے والے بھی زندگی گزارتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھنے والے بھی زندگی گزارتے ہیں.
تو ضرورت تو یہ دنیا انبیاء کی بھی تھی، نیک لوگوں کی بھی ہے. تو ایسا نہیں کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کا کوئی مشقت کوئی محنت وہ نہیں کر رہے ہیں. نہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی تجارت کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، محنت مشقت کرتے تھے، کام تو وہ بھی کرتے تھے. ہمیں اسلام نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ تم راہب بن جاؤ، ویرانی میں رہو، رہبانیت اختیار کرو، کوئی محنت مشقت نہیں کرو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے لوگوں سے مانگو. اسلام یہ تو نہیں کہتا. آپ دنیا ضرور کمائیں، دنیا میں اپنی ضرورت کو ضرور پورا کرے، اپنی ضرورت، بیوی کی ضرورت، بچوں کی ضرورت، لیکن اس حد تک کہ اللہ کی کتاب سے آپ غافل نہ ہو جائے، اس حد تک کہ آخرت سے آپ غافل نہ ہو جائے. اگر آپ کی دنیا، آپ کی بیوی اور آپ کے بچے، آپ کا کاروبار، آپ کے رشتے اور آپ کی دوستیاں، آپ کے سیل اور تفریح اور انجوائے، آپ کی مستیاں، آپ کی زیب و زینت، یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو اللہ کی کتاب اور آخرت سے غافل کر دے تو پھر تباہی یہ قرآن کہتا ہے. اس لیے آگے دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے. اولئک مأواہم النار، اس قسم کے لوگ کہ دنیا پہ ایسے راضی اور مطمئن ہو جائے کہ وہ اللہ کی کتاب سے ہی غافل ہو جائے، آخرت سے ہی غافل ہو جائے. فرمایا اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے. آگے کیا فرماتا اللہ؟ بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے. اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، ان کے کسب کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرما دی کہ کثرت کے اندر آج یہ بیماری موجود ہے کہ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے، دنیا پہ ایسے راضی ہو گئے، دنیا پہ ایسے مطمئن ہو گئے کہ وہ اللہ کی کتاب اور آخرت سے بالکل غافل ہو گئے. انہیں معلوم ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اب آخرت کے لیے سوچنا، اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنا، کوئی قرآن بیان کرتا ہے کان لگا کے اس کو سننا، خود اسے سیکھنا، دوسروں کے سامنے بیان کرنا، اس کے پاس یہ وقت نہیں ہے. تو وہ آیت پھر قرآن کی کیا کہہ رہا ہے سورۃ الاعراف کی؟ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے. یہ جانور بھی، جانوروں میں، درندوں میں، لوگوں کی نظر میں کتے سے کم تر کوئی نہیں ہے، لیکن کتا بھی اپنے مالک کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، اس کو جانتا ہے. ایک پالا ہوا کتا آپ دیکھیں، مالک کے قدموں میں وہ گرے گا، دھوم ہلائے گا اس کے سامنے، اس سے پیار کرے گا. باہر کا کوئی آئے گا تو بھونکنا شروع کر دے گا، کاٹنا شروع کر دے گا. اس کو بھی پتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، مجھے کھلاتا پلاتا ہے. لیکن اس انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے، اسے اپنے مالک کا پتہ نہیں ہے، اپنے مالک کی بات پہ یقین نہیں ہے. سورہ العادیات کے اندر آپ دیکھیں ایک گھوڑے کی مثال اللہ نے بیان کی. اگرچہ بعض مفسرین نے اس سے اونٹ بھی مراد لیا ہے، لیکن جمہور مفسرین وہ گھوڑے کی طرف گئے ہیں کہ ایک گھوڑا
وہ اس انسان کی ناشکری پہ دلیل ہے، شاہد ہے کہ جب اس گھوڑے کو مالک اپنے ساتھ مانوس کرتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، سکھاتا ہے، تو وہ یہ گھوڑا اپنے مالک کو اپنے پیٹھ پہ بٹھاتا ہے اور صبح سویرے اسے وہ اتنی تیزی کے ساتھ لے کے جاتا ہے کہ اس کے جو پاؤں کے جو ٹکر لگتے ہیں پتھروں پہ اور زمین پہ، اس کی وجہ سے چنگاریاں اٹھتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے اور سینے سے ہپ ہپ کی آوازیں نکلتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ مالک یہ تو کیا کر رہا ہے، ابھی تو پوری روشنی بھی نہیں آئی ہے، رات ہو رہی ہے، میری نیند تو نے خراب کر دی، میں تو نہیں جاؤں گا۔ اگر یہ گھوڑا نہ چاہے تو اس کا مالک اس کو نہیں لے جا سکتا ہے زبردستی، وہ سرکش ہو جائے تو مالک اس کو قابو بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہی گھوڑا اتنا فرما بردار ہو جاتا ہے کہ مالک اس کو اپنے پیٹھ پہ بٹھا کے لے جاتا ہے اور یہاں تک کہ دشمن کے لشکر کے اندر گھس جاتا ہے، اسے تلوار لگے، اسے تیر لگے، اسے جو بھی ہو، ساری چیزیں وہ برداشت کر رہا ہے، گرمی سردی برداشت کر رہا ہے، اندھیرا برداشت کر رہا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے، دشمن کے وار برداشت کر رہا ہے، لیکن مالک کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، بے وفائی نہیں کرتا ہے۔ اللہ اس پر گواہ کرتا ہے انسان کی ناشکری کو، ان الانسان لکفور، اللہ فرماتا ہے یہ انسان بہت ناشکرا ہے۔ یہ کیوں ناشکرا ہو گیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ دنیا کی محبت نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی ہے۔ کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ فلاں شخص قرآن بیان کر رہا ہے، میں بھی اس کی طرح قرآن بیان کروں، فلاں شخص کو قرآن میں مہارت ہے، ایسی مہارت مجھے بھی ہو، فلاں شخص تبلیغ کر رہا ہے، میں بھی تبلیغ کروں، فلاں شخص تہجد پڑھتا ہے، میں بھی تہجد پڑھوں، فلاں شخص نیکیوں کے کام کر رہا ہے، میں بھی نیکی کے کام کروں۔ ہمیشہ یہی دیکھتا، سوچتا، کہتا ہے کہ فلاں نے بلڈنگ بنائی، میں بھی بلڈنگ بناؤں، فلاں کا کارخانہ ہے، میرا بھی ہونا چاہیے، فلاں کا کاروبار ہے، میرا بھی ہونا چاہیے، فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، میرا بھی بننا چاہیے، فلاں کا بیٹا جو ہے وزیر اعظم اور صدر بن گیا، میرا بھی ہونا چاہیے۔ دنیا، اس دنیا کی شدید محبت نے اسے آخرت سے اور اللہ کی کتاب سے، اللہ سے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ سورہ حشر دیکھیں 18 اور 19 نمبر آیتوں کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر کسی کو چاہیے، ایک کو نہیں ہر کسی کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ کل کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے، کیا تیاری اس نے کی ہے۔ عجیب بات ہے، سردی آتی ہے ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں، گرم لباس، کمبل، روشن دان بند کر دیتے ہیں، ہر قسم کی بھرپور تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ سردی آ رہی ہے جی، اس کے لیے کھانے پینوں کے اندر بھی چینجنگ آ جاتی ہے، سردی کی غذائیں الگ ہو جاتی ہے، اس کا لباس الگ ہوتا ہے، اس سے بچاؤ کی تدبیریں شروع ہو جاتی ہے۔ گرمی آتی ہے، اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، فلاں پنکھا خراب ہے اس کو صحیح کر لو، روشن دان کھول لو، لباس ابھی باریک ہونا چاہیے، ابھی فریج ہمارا جو ہے وہ خراب ہے اس کو صحیح کرنا چاہیے، غذائیں ابھی ٹھنڈی ہونی چاہیے،
زیادہ سفر سے ابھی اجتناب کرنا چاہیے. یہ ساری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. کیا یہ سردی، یہ گرمی، یہ آگے جہنم سے بھی زیادہ ہے جس کی کوئی تیاری نہیں ہے؟ کیا یہاں دنیا کی یہ نعمتیں جنت کی نعمتوں سے بھی زیادہ ہے کہ اس کی کوئی تیاری نہیں ہے؟ اس کے لیے تو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی پروگرام میں آ جاؤ، درس میں آ جاؤ، ترجمہ سیکھ لو، صلاۃ میں آ جاؤ، نیکی کے کام کرو، برائیوں سے باز آ جاؤ، دین کو وقت دو. اور وہ بھی کچھ بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کی بات سن کر جزاک اللہ کہہ دے، آپ کو عمل نہ بھی کرے جزاک اللہ کہہ دے، آپ کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. اکثر تو میں نے دیکھا ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اکثر تو میں نے دیکھا ہے آپ سے دشمنی شروع کر دیں گے. اکثر تو میں نے دیکھا ہے آپ سے نفرت شروع کر دیں گے، جیسے آپ اس کے دشمن ہیں. آپ نے اس کی خیرخواہی کے بجائے اس کی جو ہے بدخواہی کی ہے. اتنا بدبخت انسان ہے، اپنی آخرت سے غافل انسان ہے یہ. تو اللہ بیان فرماتا ہے سورہ الحشر کے اندر، وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ بات سمجھ لو کہ دنیا میں تم جو کچھ کرتے ہو وہ سب اللہ کو معلوم ہے، وہ اس پہ باخبر ہے. ظاہر اور پوشیدہ سب اس کو معلوم ہے. آگے اللہ کیا فرماتا ہے آیت نمبر 19 کے اندر، کیونکہ اسی سورہ حشر کے اندر آپ شروع سے اس کو دیکھیں، 3 جماعتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. خالص مومن، اللہ ہمیں بھی ویسے ہی بنا دے. منافق اور اہل کتاب، ان میں خاص طور پر یہود کا اللہ نے ذکر کیا ہے. پھر اللہ مومنوں پہ کتنا مہربان ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا، اور منافقوں کو اور اہل کتاب یہودیوں کو اللہ نے جو سزائیں دی ہے اس کا بھی ذکر کیا. اور آگے ہمیں خبردار کر رہا ہے اللہ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. اے مومنو تم ان کی طرح نہ ہونا جیسے یہ منافق ہے، یہ یہودی ہے، کہ وہ اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ سے اپنے آپ کو بے خبر کر دیا انہوں نے، جیسے یہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ذرا غور کرے، اللہ فرماتا ہے جو مجھے بلا بیٹھا، پھر یہ میری قدرت کاملہ ہے کہ میں نے اس سے اپنی جان کو بھی بلا دیا، اپنی جان کو بھی بلا دیا. ورنہ کوئی بھی انسان اپنے لیے نقصان کو پسند نہیں کرتا ہے، کوئی بھی انسان اپنے فائدے کے سودا سے انکار نہیں کرتا ہے. لیکن قرآن بیان ہو، مبلغین بولتے رہے، قرآن سنانے والے سناتے رہے، واعظ و نصیحت کرنے والے کرتے رہے، کان بند، آنکھیں بند، دل بند، اس سب پہ مہر لگا ہوا ہے، اس سب پہ مہر لگا ہوا ہے. یہ اللہ رب العزت کی کتاب، یہ عجیب کتاب ہے، ناشنا کتاب ہے، ہدایت سے بری ہوئی کتاب ہے. سورت النحل دیکھے، پھر ادھر جاتا ہوں سورت الحشر کے طرف. آیت نمبر 107، 108 اور 109 3 آیتیں دیکھیں. فرمایا ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا. جب انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا،
اب وجہ اللہ بیان کرتا ہے، جب انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور کیسے کیا؟ علی الآخرہ، آخرت کے اوپر۔ آپ دنیا کو پسند کریں کوئی جرم نہیں ہے، لیکن جب یہ پسند آخرت کے مقابلے میں ہوگی، جب دنیا تمہیں آخرت سے غافل کرے، اللہ کی کتاب سے غافل کرے، اللہ سے غافل کر دے، تو یہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہے علی الآخرۃ، آخرت کے اوپر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بڑا سخت جملہ ہے، اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے ان کافروں کا جسے عام طور پر کوئی کافر نہیں سمجھتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں یہ عجیب سی بات ہے۔ کون سی بات؟ کہ وہ دنیا سے آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبت کرے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کافر ہے اور ایسے کافر کو میں ہدایت نہیں دیتا، ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے غور و فکر کریں۔ ہفتے میں 4 سے 5 گھنٹہ ہمارے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیکن دنیا کے لیے صبح اٹھتے ہیں اور رات ہو جاتی ہے۔ ہمارے بس میں نہیں ہے، نیند آتی ہے، تھک جاتے ہیں، ورنہ رات کو بھی ہم کام کرتے، رات کو بھی کرتے۔ دنیا کے لیے ہم خوب تکڑے ہیں، ہوشیار ہیں، بیدار ہیں، تو یہ دنیا سے زیادہ محبت آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہماری تعلیمی نظام کو آپ دیکھیں۔ میں فیس بک پہ ایک بیان دیکھ رہا تھا اور دل بھی خوش ہو جاتا ہے جب میں چینجنگ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر چینجنگ آ رہی ہے۔ میں نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ جو بھی شخص صحیح بات کرے، دین کی بات کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید احمد صاحب، اس کے لیکچر جب بھی میں نے دیکھے ہیں بیماریوں کے بارے میں، اسٹوڈنٹ کو سمجھاتے ہیں، یونیورسٹی اور کالج کے طلباء کو، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں یہ 3را لیکچر میں نے اس کا سنا ہے کہ وہ ڈاکٹر اور انجینئر بننے والے جو لڑکیاں ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ، آپ نے میٹرک میں سائنس کی کتابیں پڑھی ہے پورا کورس؟ جی پڑھے۔ ایف ایس سی کی کتابیں پڑھ رہے ہیں آپ؟ وہ پڑھ لیا آپ نے؟ اب آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں اور ڈاکٹری کر رہے ہیں اور اس کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور بڑے مشکل چیزوں سے آپ گزر رہے ہیں، لیکن اس پورے عرصے کے اندر ایک بار صرف آپ نے قرآن معنی کے ساتھ پڑھا ہے؟ کسی نے نہیں پڑھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ چاہے وہ نوجوان لڑکے ہو یا وہ لڑکیاں ہو، کوئی خواب دیکھ رہا ہے کہ میں پائلٹ بنوں گا، کوئی خواب دیکھ رہا ہے میں انجینئر بنوں گا، کوئی خواب دیکھ رہا ہے میں جسٹس بنوں گا، کوئی خواب دیکھ رہا ہے میں چیف آف آرمی اسٹاف بنوں گا، کوئی خواب دیکھ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، اور اس کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہے۔ اور ایمان کا دعویٰ اور اللہ کی کتاب جو بنیاد ہے اسلام کی، اتنا پڑھنا لکھنا، اس کے باوجود، اتنے شعور کے باوجود قرآن کی ایک آیت کا معنی اسے نہیں آتا ہے۔ اس سے زیادہ دنیا داری اور دنیا سے محبت کیا ہوگی؟ تباہ ہے یہ قوم، برباد ہے یہ قوم، اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کا مجرم میں اور میرے عنصر ہے،
کہ ہم اپنے بچوں کو ہم نے سکھایا نہیں ہے کہ بیٹا تمہیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے جا رہے ہیں اور تمہارا انجام یا ہمیشہ جنت یا ہمیشہ جہنم ہونا ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ آج لوگ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہم سے کتنے آگے نکل گئے، جدید ٹیکنالوجی کے اندر کتنے آگے نکل گئے، کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے تمہیں اس مقابلے کے لیے بنایا ہے۔ جنگ بدر میں زیادہ سے زیادہ تعداد جو لوگ بتا رہے ہیں وہ 319 ہے صحابہ کرام کی، اکثر لوگ بتاتے 313۔ دوسرے طرف پوری دنیا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن میدان میں جب اترے ہیں تو کون جیتا ہے؟ فتح کس کو ملی ہے؟ مومنین کو ملی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک اکیلے آدمی ہے۔ عزیز مصر جو فرعون ہے اس نے یہ منصوبہ بندی کی ہے کہ بنی اسرائیل کا جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں پرورش دی، اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ اور جب وہ جوان ہوا ہے اور اس کے ہاتھ سے قتل بھی ہو گیا اور وہاں سے وہ مدین چلا گیا، اور مدین میں کچھ 8 سال گزارنے کے بعد واپس مصر کا رخ اس نے کیا ہے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے، تو کوئی طور پر اللہ کی طرف سے وحی آئی، اس کو نبی بنا دیا اور کہا جا فرعون کے پاس۔ اس نے کہا اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا، فرمایا وہ بھی تیری دعا قبول ہو گئی، اور دونوں سے کہا جاؤ ان کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے اللہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے زیادتی میرے اوپر کرے گا۔ ہارون علیہ السلام نے بھی یہ التجا کی، اور اے اللہ اس کا تو میرے اوپر قتل بھی ہے، مجھے خوف آتا ہے میں کیسے جاؤں؟ اللہ نے تسلی دی جا وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اس فرعون جیسے جو کہتا تھا وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، جس کو قرآن ذی الاوتاد کہتا ہے، وہ فرعون پھر کہتا ہے، آپ سورہ زخرف اٹھا کر دیکھیں، ذرونی اقتل موسیٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، یہ پکار لے اپنے اللہ کو، اپنے رب کو۔ لیکن فرعون اسے قتل نہیں کر سکتا ہے، اس کی کابینہ ہے، اس کے وزیر مشیر ہے، اس کے پاس لشکر ہیں، قوت طاقت ملک ہے، سب کچھ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ایک غریب آدمی، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ایٹم بم ہے، نہ میزائل ہے، نہ جہاز اڑانے والے ہیں۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ ایک مومن اور مسلم کہتا ہے جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ سپر طاقت اللہ ہے، ساری قوت اس کے پاس ہے، سارے اسباب اس کے پاس ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، میں اس کے دین کے لیے کام کروں گا، میری مدد وہ کرے گا، اس نے وعدہ کیا ہے، اپنے نبی سے اللہ وعدہ کرتا ہے واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے میں بچاؤں گا، اس کی فکر نہیں کرنا۔ دنیا دار لوگ خود بھی دھوکے میں دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ باغ جو یہ دوڑ جو دنیا کی ہے نا یہ لگانی پڑے گی ہمیں۔ ارے ظالم، اس دوڑ سے تجھے کون منع کر رہا ہے؟ لیکن پہلے قرآن کو ترجیح دو، قرآن کو سیکھو، اس دوڑ کو قرآن کی روشنی میں آپ لگائے، سنت کی روشنی میں آپ لگائے، اسلام کے حدود کے اندر آپ دوڑ لگائے۔ بہرحال آپ دیکھیں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ اس دن اللہ فرماتا ہے، ایسے کافروں کو اللہ فرماتا ہے میں ہدایت نہیں دیتا ہوں جو دنیا کو پسند کرے آخرت کے مقابلے میں۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مور لگایا ہے، وسمعہم وابصارہم، ان کے کانوں پہ اللہ نے مور لگایا، ان کے آنکھوں پہ اللہ نے مور لگایا ہے۔ اب یہ سوچنے سمجھنے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں، صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کو جو انہوں نے پسند کیا آخرت کے مقابلے میں۔ وہم
کوشش کرے اللہ کی کتاب کو وقت دے، اس غفلت سے نکلے، آخرت کی تیاری کرے، اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت قرآن مجید کی ایسی ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار سمجھنے سے نہ سمجھنا بہتر ہے، سمجھو گے تو پھنس جاؤ گے، پھر تو اللہ پوچھے گا کہ تمہیں تو پتا تھا، کیوں تم نے ایسا کیا؟ اب اللہ رب العزت کیا بیان فرماتا ہے؟ جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، ایسے ہی لوگوں کو تو اللہ نے وعید سنائی ہے جو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور آیت 172 کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے اسی سورۃ الاعراف کی، ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ اور دیکھو قیامت کے دن پھر یہ بات نہیں کہنا، ان تقول یوم القیامت، قیامت کے دن پھر یہ بات نہیں کہنا، اللہ کے سامنے یہ عذر پیش نہیں کرنا۔ کون سا عذر؟ یہ عذر انا کنا عن ھذا غافلین، کہ اے اللہ ہم تو اس قیامت کے دن سے بے خبر تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو غافل تھے۔ یہ غافل کیا ہوتا ہے؟ غائن فا لام۔ غافل کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو قصدن چھوڑ دینا، کسی چیز کے بارے میں احتیاط نہ برتنا، اس سے لاپرواہی کر دینا، یہ کہتے ہیں غفلت۔ جب آپ کو پتہ ہے اللہ ہے، رسول ہے، دین اسلام ہے، قرآن مجید ہے، آخرت ہے، موت ہے، قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آپ کو کیوں پتہ نہیں؟ آپ کیسے لا علم ہیں؟ آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے، اس لیے تو آپ نے پڑھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں، سمجھنے سے نہ سمجھنا بہتر ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ 2 قدم اور پیچھے چلے جاؤ، جنگل میں رہو اور کہو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کیا ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزارو، کیونکہ اللہ نے ویسے بھی کہا ہے اولئک کالانعام۔ آئے ہو انسان، انسانیت میں، انسانوں کے شکل و صورت میں، انسانوں میں زندگی گزار رہے ہو اور پتہ تمہیں کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن یہ نہ کہنا ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو بے خبر تھے، غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ یہ عذر قبول نہیں کرے گا۔ تو بہرحال میں اس صورت حشر کی طرف آتا ہوں، تو آپ دیکھیں اللہ بیان فرماتا ہے کہ جب انسان اللہ کو بلا دیتا ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے ساری نعمتیں کی، اب اس کے بعد بھی صبح سے شام، شام سے صبح ہوتی ہے اور اسے اللہ یاد نہیں آتا ہے، اللہ کی کتاب یاد نہیں آتی ہے، اپنی آخرت یاد نہیں آتی ہے، تو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ فرمایا پھر ہم ایسا کرتے ہیں فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس سے اپنی جان بلا دیتے ہیں۔ اب دیکھو آخرت کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے اور آخرت کا فائدہ سب سے بڑا فائدہ ہے، لیکن اس چیز کے اندر اس کو پھر تمیز نہیں ہوتی ہے۔ سورۃ النحل کی جو آیتیں میں نے پڑھی تھی اس کی آخری آیت 109 جو ہے وہ اسی چیز کو بیان کر رہی ہے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، فرمایا یقینی بات ہے کہ ایسے لوگ یہ آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، جنہوں نے دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دی، اپنے کانوں کو بند کر دیا دین سے، اللہ کی کتاب سے آنکھوں کو بند کر دیا، اور اپنے دل سے وہ کام نہیں لیا دین کا جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو کہ غور و فکر کرو میری کتاب میں، سمجھو میری کتاب کو،
تو فرمایا اللہ ان سے ان کی جانوں کو بلا دیتا ہے. دنیا کے 2 ٹکے کا فائدہ تو اس کے سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ آخرت کی زندگی ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ، اس کا نقصان اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کا فائدہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. آ جائے گا لیکن وہ وقت جو ہے وہ گزر جائے گا. جس طرح سورۃ مریم کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، جس میں اللہ کے اپنے نبی سے کہتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اس حسرت کے دن کے بارے میں ان کو خبردار کر دو. اس قُضِيَ الْأَمْرُ، جب کام جو ہے وہ فیصل کر دیا جائے گا. وَهُمْ فِي غَفْلَتِهِمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ غفلت میں ہے، اللہ کی بات نہیں مان رہے، اللہ کی کتاب کی بات پر ان کو اعتماد نہیں ہے. ان کو بتا دو اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. فرمایا یہ زمین جو ہے نا، یہ زمین اللہ فرماتا ہے یہ میری ہے اور میں لے لوں گا، اس کا وارث میں ہوں. وَمَنْ عَلَيْهَا، اور اس زمین پہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ میرا ہے اور اس کا وارث میں ہوں، میں لے لوں گا تم سے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور میرے ہی طرف ان کو پلٹ کر آنا ہے. اس دن کو یہ یاد رکھے. فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حدود سے باہر نکلنے والے ہیں. جب ان کا حال یہ ہوتا ہے تو یہ اللہ کے حدود سے باہر نکل جاتے ہیں. پھر جو بھی نافرمانیاں ہیں، دیکھیں نافرمانیوں کی اتنی قسمیں ہیں نا کہ جب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے، قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے، یا کم از کم سنیں تو صحیح، جو لوگ بیان کر رہے ہیں ان کو تو سنیں. جب تک یہ عمل نہیں کریں گے اس وقت تک یہ نافرمانیاں ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. جیسے مثال کے طور پہ ہم دنیا کا دوڑ لگا رہے ہیں، آخرت کو بھول گئے، تو یہ کم گناہ ہے کیا؟ یا ہماری ذمہ داری ہم پر اللہ نے لازم کر دیا عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم دینا، گناہوں سے لوگوں کو منع کرنا. اب یہ کام ہم نہیں کر رہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اب اس کو ہم جرم ہی نہیں سمجھ رہے، گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ ہم پر لازم کر دیا گیا ہے اور ہم نہیں کر رہے، لیکن اس کو جرم بھی نہیں سمجھتے ہیں. بس زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے ہیں بس ہماری کوتاہی ہے. کوتاہی نہیں، یہ ہماری غفلت ہے، اور غفلت جہنم میں لے جانے والی ہے. غفلت جہنم میں لے جانے والی ہے. قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں سورۃ الکہف کے اندر اللہ اپنے نبی سے بیان فرماتا ہے، خطاب نبی کو ہے اور ہمارے لیے اس کے اندر تعلیم ہے. آیت نمبر 28 دیکھیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. فرمایا نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھے جو صبح اور شام اپنے رب سے مانگتے ہیں، اپنے رب سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے رب کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دعوت اللہ کرتے ہیں. یریدون وجہہ، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے مومن کہ اس کے پیش نظر، اس کا مطمع نظر، اس کی زندگی کا مقصد وہ یہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور آپ یقین جانیں یہ تو فضول ہم بیسے کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ بھی تو عبادت ہے، یہ بھی تو دین ہے نا، بیوی کا حق، بچوں کا حق. یہ کون سا اسلام ہے جس نے آپ کو بیوی کے حق سے اور بچوں کے حق سے منع کیا ہے، پڑوسیوں کے حق سے منع کیا ہے، والدین کے حق سے منع کیا ہے، بہن بھائیوں کے حق سے منع کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو آپ پاؤں تلے روند رہے ہیں. اسلام یہی تو آپ کو سکھاتا ہے. جب آپ قرآن کو ٹائم دیں گے، آپ دین کو ٹائم دیں گے، جب آپ سیکھیں گے، جب آپ اس پہ عمل کریں گے. ابھی تو آپ وہ مجاہد ہے کہ سوائے پیسے کے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا ہے. پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ والدین کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، مہمان کا کیا حق ہے، مسافر کا کیا حق ہے.
بزرگوں کا کیا حق ہے، چھوٹوں کا کیا حق ہے، یہ سارا آپ کو پتہ لگے گا۔ دین یہی تو سکھاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، نبی ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اور اپنی نگاہوں کو ان سے آگے نہ لے جائے، یہیں تک اپنے آپ کو رکھے، لمیٹڈ کر دے ان کے ساتھ اپنے آپ کو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان سے آگے چلے جائے، کسی اور سے آپ کی دوستیاں ہوں۔ ہمارے نوجوان خاص طور پر آج ہمارے نوجوان صبح سے شام تک ان کا اٹھنا بیٹھنا ساری چیزیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو دنیا دار ہوتے ہیں، جو عیاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بےمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بدعقیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بڑی مشکل سے اگر ان کو قرآن اور سنت کی باتیں سنا بھی دی جائے تو تھوڑی دیر کے لیے کچھ بہتری آتی ہے، جیسے ہی ماحول میں جاتے ہیں پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ سنی انسنی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ماحول ہی ویسا ہوتا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ اپنی دوستیاں بنائیں، اپنا تعلق بنائیں، دینی ماحول کے اندر آئے، قرآن اور سنت کے ماحول کے اندر آئے، اللہ کی کتاب کے دروس کے اندر آئے، صلاۃ کی پابندی کے اندر آئے، تب آپ کے اندر بہتری آئے گی، ورنہ آپ کا سدھرنا اور آپ کی آخرت کا بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ اور اس میں ہمارے بزرگ ساتھی جو ہے ان کا ایک اہم کردار ہے، ان کی ذمہ داری ہے، وہ یہ کہہ کر جان نہ چھڑائے کہ لڑکا میرا جوان ہو گیا، اب کیا کہوں، کہہ ہی سکتا ہوں، زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ لڑکا 2 دن ڈیوٹی پہ نہیں جائے تو آپ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، آپ سے زیادہ غصہ کسی کا ہوتا نہیں ہے، آپ سے بڑا ترم خان کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، آپ سے پھر بڑا ظالم اور جابر بھی کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے آپ کمزور ہو جاتے ہیں، آپ پھر اولاد کے اوپر بھی آپ کا بس نہیں چلتا ہے، نہ اس کو آپ درس میں لا سکتے ہیں، نہ آپ اس کو صلاۃ میں لا سکتے ہیں، نہ آپ قرآن کے سامنے اس کو بٹھا سکتے ہیں، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، بزرگ ساتھیوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ دین کی طرف لائے، انہیں تیار کرے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت کے دن پھنس جائیں گے آپ رائی ہیں ان کے۔ اور کس طرح لائے؟ اپنے ساتھیوں میں لا کے ان کو سمجھائے، اپنے ناظم کے سامنے بٹھا کے سمجھائے، اپنے امیر کے سامنے لا کے بٹھائے، ماحول دے ان کو، اس پہ ہاتھ پھیرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اسے انعام دے، ساری چیزیں جتنی بھی ہے وہ کر لے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کوشش آپ کی ناکام ہو گئی، کسی طریقے سے وہ نہیں سمجھتا ہے، تو قرآن اور سنت تو پھر آپ کو کہتا ہے ڈنڈا بھی ہاتھ میں لے کے اس کو سدھارے آپ۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتے ہو کہ میری بات نہیں مانتا؟ آپ اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، گھر آپ نے دیا ہے، تعلیم دیتے ہیں، دنیائی سب کچھ کرتے ہیں، جب دین کی بات آتی ہے آپ کا بیٹا آپ کا نہیں مانتا ہے، یہ کیا بات ہے بھائی؟ وہ بیٹا ہے، آپ باپ ہے، وہ آپ کی بات کیوں نہیں مانتا ہے؟ تو پہلے اس کو طریقے سے قرآن اور سنت کی باز و نصیحت کرے، اسے سمجھائے، کوششیں کرے، اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ مار بھی سکتے ہیں اپنی اولاد کو، لیکن دین کی طرف ان کا لانا وہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے ان سے آپ کی آگے آنکھیں نہیں جانی چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا تریدو زینت الحیات الدنیا، کیا تو دنیا کی زینت چاہتا ہے؟ کیوں؟ یہ زینت کیا چیز ہے؟ یہ زینت قرآن مجید نے مال اور اولاد کو زینت کہا ہے، اور دنیا کی ہر آسائش یہ زینت کے اندر آتی ہے، لیکن خاص طور پہ وَعَلَمُوا کے ساتھ اللہ بیان فرماتا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ دنیا کی زینت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اس کے اولاد میں اور مال میں اتنا مشغول ہو جائے ہم کہ وہ کام جو ہمارا کرنے کا ہے وہ بھی ہم سے رہ جائے۔ تو فرمایا یہ کام نہیں کرنا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا،
اور فرمایا اس آدمی کا کہنا نہ مانے، آپ اس کی پیروی نہ کرے، اس کے نقش قدم پر آپ نہ چلے، اس کو اپنا آئیڈیل نہ بنائے جو میری کتاب ذکر سے غافل ہے۔ غفلت اللہ کی کتاب سے، اس کا کام ہی اللہ کی کتاب سے غفلت ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں وہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ آپ کو وہ کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ بظاہر وہ کتنا بھی خوبصورت ہو، بڑے عہدے پر ہو، دولت اس کے پاس ہو، لیکن قرآن اس کو اولئک کالانعام کہتا ہے، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ کبھی قرآن ان کو کمثل الکلب کہتا ہے، اس کی مثال کتے کی ہے، کبھی کمثل الحمار، اس کی مثال گدھے کی ہے۔ ارے گدھے کو، کتے کو اور جانور کو دیکھ کے تو ترس رہا ہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ فرمایا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام ہی افراد ہے، زیادتی کرنا، آگے نکلنا، سرکشی کرنا، یہ اس کا کام ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو بھی چینج کریں، اس میں تبدیلی لائیں۔ آپ کہاں بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے پورا دن آپ کا کس کے ساتھ گزرتا ہے، رات کس کے ساتھ گزرتی ہے، کاروبار کس کے ساتھ ہے، آپ دیکھیں اس کو، اور دیکھنے کے بعد اس کی اصلاح کرے اور پھر آگے بڑھے تاکہ دین کے کام میں کچھ بہتری آئے، یہ حق دعوت لوگوں تک پہنچے۔ ورنہ آپ یقین جانیں، یہ جو پوری دنیا کے اندر آج بغاوت ہو رہی ہے، سرکشی ہے، بے حیائی اور فحاشی ہے، یہ بے دینی کا نظام ہے، یہ شرک اور کفر، بدعات اور رسومات پھیلے ہوئے ہیں، یہ ظلم کی چکی کے اندر لوگ پس رہے ہیں۔ اللہ کے بجائے، اللہ کے قانون کے بجائے طاغوتی نظام ہے پوری دنیا کے اندر۔ پوری دنیا کے اندر آج امریکہ سپر طاقت بنا ہوا ہے، پوری دنیا کو اس نے غلام بنایا ہوا ہے۔ ہم ایسے حالات کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے جب تک ہم اپنے آخرت کے لیے سنجیدہ نہ ہوں، جب تک ہم اس غفلت سے نہ نکلے، جب تک ہم اللہ کی کتاب کو اپنے مطالعے کی کتاب نہ بنائیں، اس سے اپنا تعلق نہ جوڑے، کیونکہ یہ مومن کی صفت قرآن بیان کرتا ہے، والذین یمسکون بالکتاب، سورۃ الاعراف کے اندر۔ جو مومن ہوگا اس کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے، اور دنیا کے فتنے سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے، ہر فتنے سے اللہ ہمیں بچائے، اور اللہ کی توفیق سے ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچ جائے، اور جنت کے لازوال نعمتوں کے اندر داخل ہو جائے۔ تو تمام ساتھی انشاءاللہ کوشش کریں گے نا؟ تو تمام ناظمین سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے اپنے حلقوں کے اندر اس کام کو تیز کریں، اور تمام اپنے رفقاء اور ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے حلقوں کے مسجد اور مرکز کو ٹائم دیں اور محنت کریں، ناظم کی اطاعت کرے، تاکہ یہ کام بہتر طریقے سے ہم کر سکیں اور اس دعوت کو آگے بڑھا سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔